کی فتوحات بتانے، کووڈ-19 بتانے، تو جس طریقے سے ان کے پاس جایا جاتا ہے انسان خود بخود تبدیل سا ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ۔ تو جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں، جیسے ہی آپ کا قدم مسجد کی حدود میں پڑے، چینج یور موڈ۔ There are different modes in mobile phone. One is airplane mode, one is general mode, one is silent mode. موبائل کے اندر موڈ ہوتے ہیں نا، سائلنٹ موڈ ہے۔ ابھی آپ کو چاہیے سائلنٹ موڈ پہ اپنا موبائل لگا دیں تاکہ آپ لوگ تسلی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ سکیں۔ آپ کا اپنا موڈ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اب آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پابندیاں ہیں، دنیا کی بات نہیں کرنی یہاں پہ۔ کوئی گند وغیرہ، کوئی چھوٹا سا تنکا بھی پڑا دیکھیں تو دور کرنے کی کوشش کریں اس کو۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول رہنا ہے، باوضو رہیں۔ سانس لینا بھی عبادت ہے یہاں پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح ہو گئے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا رکھے۔ جنت میں یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یہ بڑی پہچان والی ہوں گی، بہت زیادہ پہچان والی ہوں گی۔ جنت کے اندر ایک جنتی وہ تھوڑا پریشان سا ہوگا، رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیا پریشانی ہے، جنت میں تو سارا کچھ ہے۔ وہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ جنت میں میرے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اس کی شروعات اس طرح کی گئی کہ دوزخ میں ایک بندہ تھا تو وہ بندہ ایک دم دوزخ سے نکل جائے گا اور جنت میں آ جائے گا۔ تو دوزخی پوچھیں گے مالک یہ کہاں چلا گیا؟ تو پھر ہوگا کہ یہ جنت میں اس کا ایک دوست تھا جو حزن و ملال کا شکار تھا، پریشانی کا شکار تھا، اور وہ یہ عرض کرتا تھا مالک دنیا میں تو میرا دوست میرے ساتھ تھا، لیکن یہاں پہ اپنی کسی شامت اعمال کی وجہ سے، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں ہے، تو میری تجھ سے التجا ہے تو مجھے اس سے ملا دے۔ تو اس بندے کی دعا پر رب تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں میں تائب ہوئے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا۔ وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اے میرے شاگردوں غور سے سن لو، اگر تم اللہ کے کرم سے اور انشاءاللہ تم جنت میں چلے گئے اور تم وہاں ابن جوزی کو نہ پاؤ تو براہ کرم اللہ تعالیٰ کو یہ دہائی دینا، یہ واسطہ دینا کہ مالک ابن جوزی تجھے بڑا یاد کیا کرتا تھا۔ تو یہ دوستیاں ہماری یہ انشاءاللہ قیامت کے دن قائم آئیں گی۔ تو بہرحال وہ بات جو میں نے پڑھی وہ میں آپ سے دہراتا ہوں۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر گئے، دیکھا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کوئی اس کو مداوا نہیں کر رہا۔ اچانک اس کی ماں دوڑی دوڑی آئی، اس کو 2 تھپڑ لگائے، کپڑے دھوئے اور بچے کو نہلایا۔ آپ نے یہ دیکھا، آپ کو وجد آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے بس جو یہ بچے کا حال ہے اور گندگی کا حال ہے نا، ہماری گناہ اور اللہ کی رحمت کا بھی یہی حال ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں گتھڑ جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، پھر رحمت الہی کے بحر بے کراں کو جوش آتا ہے اور ہمیں مصیبت دے کر درست کیا جاتا ہے، اور پھر توبہ اور عبادت کے غسل سے ہمیں پاک کیا جاتا ہے۔ مصیبت اور آزمائش یہ ہر دفعہ جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی، یہ رحمت بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت ہے انسان کو دی جاتی ہے اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصائب و آلام آئے، صالحین پر مصائب و آلام آئے۔ اب یہ پتہ کرنا کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے یہ رحمت ہے اللہ کی یا یہ سزا ہے، اس کا بڑا آسان سا کلیہ ہے کہ جب آپ پر مصیبت آئے اور وہ مصیبت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، آپ اس مصیبت آنے کے بعد واویلا نہ کریں، شور نہ مچائیں، دنیا میں ڈنڈورا نہ پیٹیں، شکایت کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں، بلکہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، خوب تسبیح و تحلیل کریں، اور وہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ پر رحمت ہے۔
تو آزمائشیں، مصیبتیں یہ تو ایک ریگولر فینومینا ہے۔ جنت کے خریدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آتے ہیں، آپ کے چچا نے آپ کو بڑا منع کیا، باندھ دیا رسیوں سے، ناک میں دھونی دی اور یہ کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ یہ آزمائشیں تھیں، مصیبتیں تھیں، آلام تھے جو ان صحابہ کرام پر آئے، اور وہ ایسے ثابت قدم رہے، ایسے ثابت قدم رہے کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر ہوا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام آر دا بیسٹ پرسنالٹیز ان دس ورلڈ۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ میرا آج کا جتنا بیان ہوگا نا، آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت صرف اتنی بھی کہ ان کو فقط آنکھوں سے دیکھ لیا تو انسان کو کتنا بڑا بنا دیتی ہے۔ سرکار کی شان، اس کی اندازہ لگانا، اس عظمت کو گیج کرنا، یہ میرے آپ کے بس کی کہاں بات ہوگی۔ صرف جنہوں نے انہیں دیکھ لیا ان کے بارے میں ہماری زبانیں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے ہمیں۔ صحابہ کتنے ہیں کل؟ یہ صحابی کی ڈیفینیشن امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا، دنیا سے وہ چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ دس از دا ڈیفینیشن آف صحابی۔ صحابی 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ حجۃ الوداع کا جو اجتماع ہوا تھا اس میں ایک روایت کے مطابق 1,10,000 صحابی تھے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ تھے۔ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ حجۃ الوداع میں جتنے صحابہ دنیا میں تھے وہ سارے کے سارے میدان میں آگے ہوں گے، کئی بوڑھے بھی ہوں گے، کئی صحابیات ہوں گی، عورت کے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں آئے ہوں گے۔ This was not the total tally of people, but this is a guess you can say. 1,24,000 1,24,000 تقریباً صحابہ موجود ہیں، اور جتنے صحابہ کے نام ہمیں پتہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے تقریباً 7,000 صحابہ کے نام جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، باقی نام جو ہے وہ ہسٹری میں ہے، ہمیں اتنا زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ان میں بھی کیٹیگریز ہیں جس میں شیخین ہیں اور خلفاء اربعہ ہیں، چاروں خلفاء ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، اور پھر اصحاب جو بیت الرضوان والے ہیں، یہ ان کے درجے بنتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ بات یاد رکھیے گا، جس کو صحابیت کا شرف مل گیا وہ قطعی جنتی ہے، اور اس کی عبادت کا بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ایک پہاڑ سونے کا خیرات کرو، اور میرا صحابی 1.25 سیر جو خیرات کرے یا اس سے آدھا خیرات کرے، وہ تم سے بڑھ جائے گا۔ اب جب اس کے اندر خیرات کے اندر یہ ثواب ہے نا، تو یاد رکھیے یہی ثواب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں بھی ہوگا۔ اور کتنا پیارا ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ایک دفعہ ان کو کشتی نوح بھی کہا گیا۔ یہ ستاروں سے نیویگیشن، دس واز دا اولڈسٹ میتھڈالوجی ٹو فائنڈ دا وے ان دا اینشینٹ ٹائمز۔ پرانے دور میں ستاروں سے رستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ گوگل میپس تو نہیں ہوتے تھے نا اس دور میں، یا اس دور کے اندر کوئی اتنی زیادہ پرسکرائبڈ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ستارے ہوتے تھے، کانسٹلیشن آف سٹارز۔ ستارے سے رستہ معلوم آج بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ستارے موو کرتے رہتے ہیں، چاند سورج کی موومنٹ بھی ہوتی ہے۔ سورج جس جگہ سے نکلتا ہے نا، اور جس جگہ پہ غروب ہوتا ہے، روزانہ اسی جگہ سے نکلتا ہے، اس جگہ سے غروب نہیں ہوتا، ہر دفعہ اس کی جگہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کا پاتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ کچھ خاص ستارے ہیں جو کہ فکسڈ رہتے ہیں، اتنے زیادہ موو نہیں کرتے، وہ قریب ہے، کیونکہ ایک وقت میں انسان پوری دنیا میں جہاں بھی ہونا اس کو 6,000 ستارے نظر آ جاتے ہیں، 6,000۔ ہر تہذیب، ہر سائنس نے، ہر دور نے اپنا ستاروں کے بارے میں نکالا ہوا تھا۔ چائنیز کہا کرتے تھے کہ ستارے انسانوں کی صورت ہے، کوئی کہتا تھا یہ ایک بہت بڑا کیمپ ہے اور اس کیمپ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال
فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ کشتی نوح کی مانند ہیں، اور جو بندہ سمندر میں جائے اس کو یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کشتی چاہیے سمندر سے پار لگنے کے لیے، اور ستارے چاہیے رہنمائی کے لیے۔ تو دنیا کا کوئی بھی غوث، قطب، ابدال، نیک ترین آدمی صحابی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور سوچو، بظاہر عبادات بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی ہے۔ سوچو اس ہستی کا بلند مقام کتنا ہوگا۔ خدا کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ ان آنکھوں کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں اس کے حبیب کی زیارت کر رہی ہیں۔ سرکار کا مقام کتنا ورا الورا ہے، یہ سوچو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو یہ سعادت نہ ملی ہے، نہ ملے گی۔ not in past, never in present, and you cannot think of in future۔ کیا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک ہستی کے نکاح میں آئی ہوں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذوالنورین، دو نور والا آپ کو فرمایا۔ آپ نے ہجرت فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول سے پہلے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح فرما دیا تھا۔ پھر جب ہجرت فرمائی آپ نے تو غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر کے دوران بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شدید بیمار تھیں۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو روک دیا کہ آپ غزوہ بدر میں شرکت نہ فرمائیں، اور پھر جب قاصد غزوہ بدر سے فتح کا مژدہ لے کر مدینہ شریف میں انٹر ہوا، اس وقت حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا اور آپ کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ فضیلت دیکھیے کہ آپ نے جسمانی طور پر تو حصہ نہیں لیا غزوہ بدر میں، لیکن حضور تشریف لائے، آپ نے اہل بدر والی خوشخبریاں حضرت عثمان کو سنائیں، مال غنیمت سے حصہ بھی دیا، تو آپ کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا کچھ ہی عرصے کے بعد۔ اور پھر تقریباً 9 ہجری میں بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان سے کر دیتا، بلکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، ابن عساکر نے لکھیا، اور یہ تاریخ الخلفاء ون آف دا موسٹ اوتھینٹیکیٹ ٹیکسٹ ان دا ہسٹری آف اسلام، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اسے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اب دیکھو، ہماری بیٹی ہو، ہماری بہن ہو، ہم کس کے نکاح میں دینا اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب سمجھ سکتے ہیں کتنی ویلیو ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فطرتاً شرمیلے تھے، کم گو تھے، اور آپ کو قرآن مجید سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ہجرت فرمائی۔ حبشہ بھی آپ تشریف لے کر گئے، اور مدینہ شریف کے اندر بھی آپ آئے۔ آپ بہت کم گو تھے، اسی لیے زیادہ احادیث آپ سے روایت نہیں ہیں، آپ سے صرف تقریباً 146 احادیث وہ روایت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی زیادہ اہم باب وہ ہے کہ آپ نے جامع القرآن ہونے کی سعادت حاصل کی۔ آپ جامع القرآن ہیں، آپ نے قرآن مجید کو ایک لغت کے اوپر متفق کیا، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ کے بارے میں جو احادیث آئیں، کچھ احادیث میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین تینوں کے نام ہیں، اور کچھ حدیثوں میں تنہا آپ کا نام ہے۔ شرم و حیا کے حوالے سے جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان داخل ہوئے، حضور جلدی جلدی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھ گئے، فرمایا میں ایسے آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
آپ کو قرآن مجید سے بڑی محبت تھی، حافظ قرآن تھے، ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے خون کے قطرے قرآن مجید کے اس نسخے کے اوپر گرے۔ اینڈ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ برانڈ، ایک اتنا بڑا برانڈ جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے، وہ ہے جنروسٹی، سخاوت۔ آپ کے مال سے دین اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پکارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر لبیک کہا۔ غزوہ تبوک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا، آپ نے 100 اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ پیش کرنے کی نیت کی۔ میرے آقا نے پھر تحریض دلائی، آپ نے اونٹوں کو اور بڑھا دیا، پھر تحریض دلائی، پھر اونٹوں کو اور بڑھا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب عثمان کے سر پہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی عبادت بھی نہ کرے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفل عبادت نہ کرے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زیادہ آپ نے پیش کیا ہر وقت مال اپنا، اور پھر جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کی جا رہی تھی، اس کو بڑا کرنا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پکارا کہ مسجد نبوی کی توسیع کون کرے گا، کون اس نیک کام میں حصہ ڈالے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر آگے بڑھے اور اپنا مال پیش کیا، مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ بئر روما کے وقت جب یہ ہجرت ہوئی، مدینے کے اندر میٹھا پانی پینے کا نہیں تھا۔ بئر روما ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا، اور وہ زیادہ نرخوں پہ پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا، نخرے الگ کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو 40 دن تک پیاسا محصور رکھا گیا، حضرت عثمان غنی نے اوپر سے دیکھا بالکونی سے اور کہا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی تو کس نے اپنا مال پیش کیا؟ کچھ لوگ جانتے تھے، وہ کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں، آپ نے مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، تو دیکھو آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جب اے مسلمانوں تمہارے پاس پانی نہیں تھا، بتاؤ بئر روما کس نے خرید کے وقف کیا؟ کہا حضور آپ نے وقف کیا۔ کہا اور آج 40 دن سے مجھے پانی نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کو یاد رکھیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی باتوں کو پڑھیں۔ اتوار کو 14 ذی الحجۃ الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے، اصالِ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ کی ان پر اور زیادہ رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی مغفرت ہو۔ اپنے بچوں کو اس بارے میں بتائیں کیا لیسن ملا آپ کو ان کی زندگی سے، کیا لیسن ملا۔ نمبر 1 قرآن پاک سے محبت، یہ لیسن ملا۔ نمبر 2 جنروسٹی، سخاوت۔ پاکستان دنیا کی موسٹ جنرس کنٹریز میں آتا ہے، بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ سخاوت کرتے ہیں، فلنتھراپی کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات اور عطیہ کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، یاد رکھ کے جائیں۔ کیسے کیسے وقت آ گئے محترم سامعین کرام، موت بالکل سر پر کھڑی ہے، بہانہ کیا بننا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے کینٹ، جو صدر کینٹ ہے لاہور کا، وہاں پر ریل گاڑی کی پٹری بچھی ہوئی ہے، پھاٹک ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے میں گزر رہا ہوں گا وہاں سے، وہیں ہمارے گھر تھے پہلے، وہیں پر ہی ہم گھوم رہے ہیں، وہیں پر گھر تبدیل کر رہے ہیں، تو وہاں سے کتنی دفعہ گزرے ہوں گے۔ خبر پڑی کہ وہاں سے ایک موٹر سائیکل سوار گزر رہا تھا، عین اسی وقت ایک درخت کٹ کے گرا اس کے اوپر اور وہ فوت ہو گیا۔ کین یو امیجن دس؟ یعنی جب تک آپ دیکھ نہیں لیں گے شاید اس واقعے پر ایمان نہ آیا آپ کا، یار یہ کیسی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ حیران کن واقعات آپ بھی مجھے سنا سکتے ہیں۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، سارے کے سارے مر گئے، بیچ میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے اور وہ بچ گیا۔ سنا نا کبھی آپ نے، یہ پڑھا ہوگا، ایسے ہوتا ہے۔ موت بہت جلدی آنے والی ہے۔
تیاری کر لیں اس کی، ان نیک بندوں کی زندگی سے سبق سیکھیں. چلیں میرے ساتھ میو ہاسپٹل. آپ اندر داخل ہوں گے، یہاں پر گردہ وارڈ ہے، یہاں پر لبلبے کا وارڈ ہے، یہاں پر حادثات کا وارڈ ہے، یہاں پر ایمرجنسی ہے، یہاں پر پیٹ کے امراض والے ہیں. یہ جتنے لوگ اندر ایڈمٹ ہیں نا، پوچھے جا کے ان سے. ان کو پہلے پتہ نہیں تھا ان کو بیماری آ جائے گی اور یہ ہسپتال میں لینڈ کریں گے. پتہ تھا ان کو پہلے؟ مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کس وقت کیا ہونے والا ہے. بزرگ فرماتے کہ اے انسان، تو پیدا ہوا، تو نے کانٹا نگل لیا ہے. کانٹا نگل لیا ہے. جس طرح مچھلی ہوتی ہے، پانی میں تیر رہی ہے، مچھلی کا شکار کرنے والا کانٹا پھینکتا ہے نا، مچھلی کانٹا نگل لیتی ہے. اب کانٹا نگلنے کے بعد خوب تیرتی، اس کو پتہ نہیں کہ جیسے ہی کانٹا کھینچے گا گئی. ہم نے بھی کانٹا نگل لیا موت کا. کس وقت وہ کھینچ دیا جائے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ یہ سائیکل چل رہا ہے. انجینئرنگ پروڈکٹ ہے ہم. جس طرح مشین میں پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، کام کیا، کھانا کھایا، سو گئے، انٹرٹینمنٹ، مزہ کیا زندگی میں، یوں سائیکل گزار کے بس بات ختم ہو جاتی ہے. بلا شبہ دنیا میں رہتے ہوئے خالق کو خوش کرنا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کروں، خالق کی ہدایت پر دنیا میں ایسے جیو کہ آپ نے مخلوق کو بھی خوش کرنا ہے. دنیا سے جائیں، لوگوں کے چہروں سے اداسی ظاہر ہو، لوگوں کے منہ سے آپ کے لیے بے اختیار دعائیں نکلیں، لوگ آپ کو یاد کریں، لوگ آپ کو قبر میں دفنائیں تو ان کو لگے ہمارا ایک پارٹ، ہمارا ایک امپورٹنٹ حصہ دنیا سے چلا گیا ہے، لوگ آپ کو مس کریں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مخلوق کو راضی رکھنا بھی بڑا ضروری ہے؟ جب آپ دنیا سے جائیں نا، غریب بھی آپ کو اچھے انداز سے رخصت کریں، امیر بھی آپ کو اچھے انداز سے رخصت کریں، ان کو فیل ہو کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کا برانڈ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، گلی میں برانڈ ہوتا ہے. وہ لوگ نکل آئے نا باہر، کپڑے سمیٹ لیے جاتے ہیں. کوئی گالی بھی نکال رہا ہو نا، بری بات کر رہا ہو، رک جاتا ہے کہ نہیں یار ذرا ان کو جانے دو، چپ کر جاؤ. وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا، ان چہروں کے اوپر اداسی ہوگی نا، کس کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آ جاتا تھا. یہ گلی میں آتا تھا، گلی میں ہونے والے گناہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے تھے. بتائیں میرا اور آپ کا برانڈ کیا یہ ہے؟ آر وی پوزیسنگ دن برانڈ؟ اتنی اچھی ریپوٹیشن ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کے بچھڑ جانے کے بعد لوگوں کا رویہ ایسا ہو کہ آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے بچھڑنے کا غم نہ ہو. لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے بچھڑنے کے غم کو بھول جائیں. کیونکہ دیکھو میرے بھائی، مرنا تو ہے. جس شان سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ویسے نہیں میں کہہ رہا کہ لوگوں کی یہ بات جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے. بخاری کی حدیث ہے، جا رہا تھا، میت جا رہی تھی، صحابہ نے کہا یہ بڑا برا آدمی تھا، بہت گندا آدمی تھا. سرکار نے فرمایا ما واجبت. پھر ایک میت گزری، صحابہ نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا. سرکار نے کہا ما واجبت. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا واجبت، کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا پہلے کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، دوسرے پر جنت واجب ہوگی. تمہاری گواہی قبول ہے. بندے جو تمہارے بارے میں رائے رکھتے ہیں اس کو غلط نہ سمجھنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ تو میت کو دفنا کے آ گئے نا، جب سامنے کھلی ہوئی قبر دیکھتے ہیں، اس کو اندر رکھتے ہیں، بند کھولتے ہیں، اس کو آپ کو یاد آتا ہے اس کے گراج میں تو نئی سے نئی گاڑی کھڑی تھی، اس کے تن پہ تو نئے سے نیا برانڈڈ سوٹ ہوتا تھا، اس کی کلائی میں تو بہت اچھی بڑی زبردست گھڑی ہوتی تھی. آج سب کچھ اٹھا کر 500-600 کا فری، یہ کفن لٹا کے اس کو اوپر رکھ دیا، منو مٹی ڈال دی، دل لرزتا ہے، دل کانپتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ قبرستان سے باہر نکلتے ہیں، ایک فرشتہ قبر کی مٹی اٹھا کے یوں پھینکتا ہے، پتا آپ کو، اور کہتا ہے جا جا دوبارہ جا کے دنیا کے جھمیلوں میں گم ہو جا، لیکن یاد رکھنا تجھے دوبارہ یہاں پر ضرور آنا ہے. ناؤ دا گڈ نیوز، ناؤ دا گڈ نیوز. ایک اچھی خبر سن لو، وقت ہے، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ابھی وقت ہے. سانسیں چل رہی ہیں، شروع کرو تیاری، شروع کرو تیاری. سارا سلیبس بھی ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اور میں بیان کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں شہرت ہو، دنیا میں شہرت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں شہرت بھی اللہ کی رضا کے لیے، یقین کیجئے. بڑا جب میں بیان تیار کر رہا تھا، میں نے اینڈ والا حصہ جب تیار کیا، میں نے بڑا سوچا کہ میں کیا آپ کو مشورہ دوں کہ واقعی تیاری کے لیے پہلا سبق کون سا میں دوں آپ کو، کون سی پہلی کتاب آپ کو بتا کر جاؤں کہ یہ کام شروع کریں تو یہ تیاری شروع ہو جائے گی. خدا کی قسم مشورہ کیا علماء سے، میں نے خود ریسرچ کی ہے. سب سے بہترین تیاری آپ کے لیے یہ ہے
کہ آپ حضور کا ذکر پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. لیٹس ٹرائی اٹ فرام ٹوڈے. سرکار نے فرمایا بتاؤ صحابہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سنو حدیث, سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا. سرکار نے فرمایا کیسے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہے, اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا پھر نبیوں کا. سرکار نے کہا کیسے؟ ان پر تو وحی آتی ہے. صحابہ نے کہا پھر ہمارا. سرکار نے کہا کیسے؟ تمہارے سامنے تو میرا سراپا موجود ہے. کہ پھر حضور کس کا ایمان سب سے عجیب ہے؟ سنو او خوش ہو جاؤ. سن 2020 کے جمعے میں قذافی اسٹیڈیم کی مسجد میں, اور مجھے سوشل میڈیا پہ سننے والوں خوش ہو جاؤ, تمہارے آقا 1400 سال پہلے تمہارا ذکر کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا سب سے عجیب ایمان اس کا ہے جو مجھے دیکھے گا نہیں, کتابوں میں میرا حال پڑھے گا اور مجھ پر ایمان لے آئے گا. سنو کتنی بڑی بات ہے. آج اگر تم اس ہستی کا, اپنے آقا کا, ان کے حسن و جمال کا, ان کی سیرت کے کمال کا, ان کی ذات کی رفتوں کا, ان کی ہستی کی قدرتوں کا, ان کے مدینے کا, مکے کا, ازواج کا, ان کے اہل بیت کا, ان کی ایک ایک شان, ان کی آن کا ذکر کرو گے, خدا کی قسم رب تمہیں دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی بلندی عطا فرمائے گا. نیت کر کے جاؤ. آج سیرت کے اوپر ہر دور میں کتاب لکھی گئی. چن لو اپنے بچوں کو, اپنی زوجہ کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے دوستوں کو, کہ بٹھا کے روزانہ کچھ نہ کچھ اس ذات کا ذکر کرو گے اور اس ذات کا ذکر پڑھو گے, پھر دیکھنا رب تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے.